فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم علی لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اسے سیکھنے کی چیزیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی سیکھنے کے لیے، کان دیے سیکھنے کے لیے، دل و دماغ دیا سیکھنے کے لیے۔ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، انسان کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ توحید بھی ہے اور شرک بھی ہے، غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے، سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، شراب بھی ہے اور شربت بھی ہے، ظلم بھی ہے، عادل بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، زنا بھی ہے، نکاح بھی ہے، سود بھی ہے اور تجارت بھی ہے۔ پتھر کے آگے ہاتھ جوڑنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تھوڑی سی زمین کی خاطر قتل و غارت کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، اور اللہ کے ڈر سے عدل کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ میرے رب نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، چیونٹی کی مخلوقات ہے، جن کی مخلوق ہے، انسانوں کی مخلوق ہے، ہوائی چیزوں کی مخلوق ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا۔ اب انسانوں پر ہے کہ وہ کس راستے پر چلے، برائی پر چلے یا اچھائی پر چلے، کیونکہ ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ چاہے تو شکر گزاری کر لے یا ناشکری کا راستہ اپنا لے، چاہے تو جھوٹ کا راستہ اپنا لے، چاہے تو سچ کا راستہ اپنا لے۔ میری بہنوں، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو کہ ہمیں تو یا ہمارے جو آس پاس جس سے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں آتی، لیکن جو ہمارے فرشتے ہوتے ہیں وہ ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کے نکلنے کی وجہ سے فرشتے ہم سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہم سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم لوگ کتنے دن میں جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم سے رحمت کے فرشتے کتنے میل دور چلے گئے ہیں۔ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، ہمارے گھر میں جو ہے رزق میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، رزق میں برکت نہیں آ رہی، رحمت نہیں ہے گھر میں،
بہت ہی زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ تویز پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ پیر و فقیروں کے پاس جائیں، ہمیں اپنے گریبان میں جانگیں کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، ایسا کون سا عمل چھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہم سے اتنے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے رزق کی برکت اٹھ گئی ہے، رزق میں برکت رہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ پہلے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ایسا کیا ہے، کیا ہم نے جھوٹ بولنا بند کیا ہے، کیا ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینا بند کیا ہے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا بند کر دی ہے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرائض کو پورا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، یہ آزمائش آ گیا، وہ آزمائش آ گیا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی، ہم لوگوں میں سے چاہیے کہ ہم لوگ اگر کوئی بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، منہ سے مذاق کرتے ہوئے نکل آتا ہے، ہمارے نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ہم لوگ ہم سے منہ سے جھوٹ نکل گیا کبھی، تو ہمیں چاہیے کہ فوراً توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں، رحمت کے فرشتوں کو اپنے سے دور نہ جانے دو، رحمت کے فرشتوں کو اپنے سے دور نہ جانے دو۔ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ احسان دانش کی کتاب میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب انگریز اور ہندو، یعنی کہ جب یہ لوگ بڑے صغیر ایک اکٹھے تھے، تو وہاں نا ایک جیب کترا تھا اور اس کے آگے سے چیلے تھے، یعنی کہ اس نے آگے سے اپنے آدمی رکھے ہوئے تھے جو کرتے تھے یہ سارا کچھ۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک جو اس کا چیلا تھا، یعنی کہ ایک جو اس کا آدمی تھا، نوجوان تھا جو ایک، وہ 2 روپے لے کر آیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آج کیا ہوا ہے کہ تم اتنے کم پیسے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ استاد جی آج نا بہت موٹا مال ہاتھ لگا تھا، یعنی کہ آج میں نے ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن جب میں 4 قدم آگے گیا تو میرے دل میں خیال آیا، میرے دماغ میں خیال آیا کہ جب قیامت کے دن عیسیٰ نے میرے نبی سے گلہ کر دیا کہ تیرے امت نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ عیسیٰ نے میرے نبی سے گلہ کیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس وجہ سے میں واپس گیا اور اس کو اس کے پیسے واپس کر دیے۔ یعنی کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن، آخرت کے وقت میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو۔ تو آپ اس سے دیکھیں کہ جب جھوٹ جو ہے ہلاک کرتا ہے، ہمیشہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ کو نجات دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں ہیں، اگر کوئی اس کو اپنا لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ سچ بولو، سچائی کا ساتھ دو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے باہر ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے باہر ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے باہر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے نماز نہ پڑھی میری امت سے باہر ہے، یہ نہیں کہا کہ جس نے روزہ رکھا وہ میری امت سے باہر ہے، کہا جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے باہر ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، ہمیشہ سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، چاہے جتنی مرضی مشکلیں ہیں، چاہے جتنی مرضی مشکلات آ جائے، جتنی مرضی مصیبتیں ہیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو۔ سچ نجات دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ حلال رزق کماؤ، حلال رزق کماؤ، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو۔
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو وہاں ایک آدمی تھا، غالباً مجھے ان صحابہ کا نام نہیں یاد، ان کے ہاتھ بہت زیادہ خراب ہوئے تھے، جیسے لوگوں کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں نا کام کی وجہ سے بہت زیادہ۔ تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے حضرت، تمہارے اس مطلب کہ وہ جن کا نام تھا، مجھے ان کا نام نہیں یاد، کہ ہاتھوں میں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، حلال رزق کماتا ہوں بچوں کے لیے، تو اس وجہ سے دن رات کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے، تو میں صدقے جاؤں اللہ کے نبی پر۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ہاتھ کام کرتے ہوئے بچوں کے لیے حلال رزق کماتے ہوئے ایسے ہو جائیں، اللہ کے نبی نے اس ہاتھ پر بوسہ دے کر فرمایا کہ جو ہاتھ بچوں کے لیے حلال رزق کماتے ہوئے ایسے ہو جائیں، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جھوٹ بول کر، سفارشیں کر کر، رشوتیں دے کر، رشوتیں لے کر نوکریاں دی جاتی ہیں، حلال رزق تو رہا ہی نہیں ہے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ ایک دانہ گندم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان 4 حدیثوں میں، جو کہ ایک حدیث ہے جن میں 4 باتیں انہوں نے کی ہیں، جو اس پر عمل کر لے گا اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو ایک ہرنی نہ بندھی ہوئی تھی رسی کے ساتھ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر تھوڑا سا آگے گئے تو آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو بتایا، ہاں کیا بات ہے، کیوں مجھے پکار رہی ہو؟ تو کہا کہ آپ کے کچھ مطلب کہ یہاں کے کچھ آدمی ہیں جو کہ مجھے یہاں پر لے آئے ہیں شکار کر کر، اور مجھے باندھ دیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تو واپس نہ آئی تو کہا اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے دوزخ میں ڈالے، اللہ مجھے آگ میں ڈالے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے اس کی رسی کھولی اور اس کو جانے دیا، تو اللہ کے نبی وہیں بیٹھ گئے انتظار کرنے اس کا۔ تو وہ پہاڑوں سے گزرتی گزرتی کہیں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ ہرنی جو ہے پہاڑوں سے گزرتی گزرتی واپس آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب وہ ادھر آئی تو کہا، اے اللہ کے نبی میں حاضر، اے اللہ کے نبی میں حاضر۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی رسی پکڑی اور پھر سے باندھ دیا اور پھر وہیں پر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی آتے ہیں جنہوں نے اس ہرنی کا شکار کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ بھائیو، میں تم لوگوں کو تو نہیں جانتا، لیکن میں تم لوگوں سے یہ ہرنی ہدیاتاً آپ مجھے ہدیہ کر دیں، یہ ہرنی آپ مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ جو مانگے کہ ہم دے دیں گے، ہرنی کیا مطلب کہ ہرنی کا کیا دینا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، صرف ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ تو انہوں نے رسی کھول کر جو ہے نا ہرنی کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ہرنی کو کہا کہ جا بیٹی، تو اپنے بچوں کے پاس جا، ان کی رکھوالی کر اور ان کی دیکھ بھال کر۔ تو وہ ہرنی اتنا خوش ہوئی کہ جب وہ گئی تو اس نے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کیا اور سر جھکایا۔ جیسے جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتی رہی اور اللہ کے نبی کے آگے سر جھکایا اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرتی رہی۔
تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب ایک سچ جو ہے وہ ہرنی کو نجات دے سکتا ہے تو جھوٹ کو نجات کیوں نہیں دے سکتا؟ تو جب ایک سچ جو ہے وہ ہرنی کو نجات دے سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، چاہے جتنی بھی مرضی کٹھن مشکلات کیوں نہ آ گئی ہوں، ہمیشہ ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ بولنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔ آمین۔